عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحو و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کی پڑھائی ابھی جاری ہے۔ آج ہم اس سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ دستک کیا ہے؟ سرکار کہتی ہیں کہ آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ جب بھی مصنف اپنی تحریر کے لیے خیالات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے صفحہ کرتاس پر لا سکے، اسی اثنا میں دوبارہ دستک ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، لو ابھی آیا، یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں۔ سب سے معذرت کرتا ہوں، میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں؟ سوائے اس کے کہ میں آمنن صدقن کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا؟ آمنن صدقن کا مطلب ہوتا ہے بالکل صحیح فرمایا۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ سوائے اس کے کہ میں آمنن صدقن کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلا جاتی ہے، یعنی جو مجھے پسند ہی نہیں ہے زیادہ تر وہی مجھے کھلائی جاتی ہے، یہ میرے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، دوپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر ڈالو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں؟ مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لاحن مسئلہ، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ یعنی جو خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے وہ زندگی اور موت کے حوالے سے تھے، میں کیا لکھنا چاہ رہا تھا، وہ سارے کے سارے خیالات میرے ذہن سے نکل گئے۔ زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد سے کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ یعنی جہاں پہ میں نے وہ تحریر لا کر چھوڑی تھی مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے اس کے بعد کون سے الفاظ کو لکھنا تھا۔ اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا، یعنی مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں سے کس طرح پہلے جو فکریں میں نے ادا کی ہیں اور ان کو صفحے کے اوپر میں نے لکھا ہے، میں کس طرح اس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑوں۔ یوں ہی پڑھے پڑھے نیند آ جاتی ہے، تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں۔ زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا
اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک۔ جب بھی مصنف اپنے الفاظ کو تحریر کی شکل میں لانا چاہتا ہے، اسی اثناء میں نوکر پھر بلانے آ جاتا ہے۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے، مطلب آج تم نے بہت ہی کام کیا ہوگا۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا، تو وہ ناراض ہو کر جواب دیتے ہیں، آخر کس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے۔ جب وہ میزبان کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آخر تمہیں اس قدر اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں اپنے آپ کو تم یہ کمتر ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ مل ملا کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ وہ کچھ نہیں، وہ بھی بے ربط اور بے سلسلہ ہے، یعنی جو بھی خیالات میں نے تحریر کی شکل میں اکٹھے کیے ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں، ان میں کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں ناشکر اور احسان فراموش کہاں جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑوں گا۔ مصنف کہتا ہے کہ میں چونکہ وہاں پہ مناسب طریقے سے کام نہیں کر پا رہا تھا، لہذا میں نے یہی ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں، اور اس مقصد کے لیے جو مصنف اپنے آپ کو احسان فراموش قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے اس عزیز اور میزبان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا کیونکہ اس نے میرے مقصد کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی ہے۔ مصنف بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو میرے دوست ہیں، میں نے ان کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ میرے دوستوں کی فہرست ختم ہوگی۔ میرے دوستوں کی ایک طویل فہرست ہے، ان میں سے صرف اس دوست کا میں نے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کو حالات بتائے ہیں، یعنی قاری کو جو حالات بتائے ہیں مصنف نے، وہ اپنے اس دوست کے بہت زیادہ تفصیل سے حالات بتائے ہیں، جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں، مگر مثلاً ایک صاحب ہے جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ایک دوست میرے ایسے بھی ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ ایک دوست میرا ایسا بھی ہے جو ہمیشہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتا ہے، زیادہ تر پیسہ یا قرض جو ہے وہ ادھار لینے آ جاتا ہے۔ ایک صاحب ہے جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہے جب وہ مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ یعنی میرے دوست جو ہے وہ مجھے دعوت کے لیے تو بے شک کہتے ہیں، مگر کبھی انہوں نے میرے اس جذبات کا خیال نہیں کیا۔
ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب بھی آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، یعنی میں ان کے لیے ہمیشہ خیر ہی مانگتا ہوں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں۔ یہ لوگ جو جتنے بھی ہیں وہ میرے لیے نیکی اور خیر کی بھلائی، نیکی اور خیر کی دعا مانگتے ہیں، مگر میں کیا کروں۔ میرا مزاج ایسا ہے کہ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو احسان ہوتا۔ یعنی یہ جو میرے دوستوں کی فہرست ہے وہ اتنی طویل ہے کہ اگر میں بتانا چاہوں تو کبھی بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور ایک دوست کے حوالے سے تو مصنف نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی بات کو جو ہے وہ واضح کیا ہے، دوستوں سے جو انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے اس تجربے کو بتاتے ہیں۔ اور باقی جو دوست ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، وہ دوست بھی ان کو کافی تنگ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات اس وقت گھر میں آ جاتے ہیں جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے، اور ایسے بھی دوست ہیں جو ان کے گھر میں آتے ہیں تو صرف اپنی ہی کہی جاتے ہیں، مصنف کی ہرگز کچھ بھی نہیں سنتے۔ اس طرح مصنف جو ہے وہ اپنے دوستوں سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، اور وہ اپنے دوستوں کو جو ہے وہ ہرگز پسند نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ میرے دوست جو ہیں وہ بڑے خود غرض ہیں، مطلب پرست ہیں، اگرچہ میرے حق میں بہتر ہیں، لیکن کسی قدر وہ مجھے کوئی نہ کوئی ایذا یا تکلیف پہنچانے کے در پر ہوتے ہیں، اور میں ان کا بے وقت آنا مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، اور اس کی مشق دیکھتے ہیں کہ مشق میں کون کون سے سوالات شامل ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، مدرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ چاندنی چوک میں سے گزرنے والے فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں محتاج ہوں، غریب الوطن ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں، میرا کوئی دوست نہیں، میری سنو، میں پردیسی ہوں۔ سوال دیکھیے، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو کئی معاملات میں فقیر کو اپنے آپ سے بہتر پایا۔ مصنف سمجھتا تھا کہ فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت ہے۔ اس بات پر تو فقیر کو مبارکباد دینی چاہیے۔ سوال، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ جواب، مصنف کو اپنے دوست احمد مرزا، جسے وہ بھڑبڑیا دوست کہتے ہیں، سے یہ شکایت ہے کہ جب وہ مصنف سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو خوب شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہیں، طوفان کی طرح نازل ہوتے ہیں، شور کے ساتھ دروازہ کھولتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، اتنی طاقت کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں کہ انگلیاں درد کرنے لگتی ہیں، مزاج پوچھنے کے ساتھ ہی اس تیزی سے رخصت ہو جاتے کیونکہ وہ مصنف کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، مگر اس 1 منٹ میں بھی مصنف کے خیالات گھنٹوں کے لیے اڑ جاتے ہیں۔ سوال، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کے بال بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے۔ ان کو سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں، یعنی انہیں اور کوئی بات نہیں کرنی ہوتی۔ مصنف کہتا ہے کہ میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لوں، تحسین صاحب کوئی اور موضوع چھیڑے
مگر ان کی گفتگو کا محور صرف ان کی اپنے بیوی بچے ہی ہوتے ہیں۔ مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟ مصنف کے دوست شاکر خان صاحب جو موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں، ادب کے زیادہ دل دادا ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، متن کی روشنی میں درست لفظ چن کر خالی جگہ پور کیجیے۔ چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر ڈیش تھا، بھوکا، بیمار یا غریب الوطن؟ درست جواب ہے غریب الوطن۔ چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر غریب الوطن تھا۔ احمد مرزا کی فطرت ہے کہ وہ اپنی ہی تعریف کرے، نچلا نہ بیٹھے، چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرے۔ احمد مرزا کی فطرت ہے کہ وہ نچلا نہ بیٹھے۔ مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام ڈیش ہے، احمد مرزا، محمد تحسین یا شاکر خان۔ مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام شاکر خان ہے۔ احمد نگر کے رئیس کا نام ڈیش ہے، احمد نگر کے رئیس کا نام طالب علی ہے۔ یہاں تین منتخب دیا ممکنہ جوابات میں سے جو بہترین جواب ہے وہ ہے احمد علی۔ میرے ڈیش دوست کا نام شاکر خان ہے۔ ادب پسند، مقدمے باز، شکاری۔ میرے ادب پسند دوست کا نام شاکر خان ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، مدرجہ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا، یہ غلط ہے۔ فقیر کے پاس سب کچھ تھا، اس کا کوئی دوست نہ تھا، غلط۔ احمد مرزا کو مصنف نے بھربھیا کا نام دیا ہے، درست۔ شاکر خان کی ہاں سیاہی کی دواس خشک اور قلم بغیر نب کے تھا، شاکر خان کے ہاں سیاہی کی دواس خشک اور قلم بغیر نب کے تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ شاکر خان کے بھائی کو موسیقی سے نفرت تھی، غلط۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 5 دیکھیے، چیکوس باغ کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ پہلا پیرا جو انہوں نے چیکوس باغ کی تشریح کے حوالے سے دیا ہوا ہے وہ ہے دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ۔ اس پیرے کی تشریح سے پہلے آپ متن کا حوالہ لکھیں گے۔ متن ہم تحریر کو کہتے ہیں، لکھی ہوئی بات یا تحریر متن کہلاتی ہے۔ متن میں 2 اہم نکات لکھنے ہوتے ہیں، پہلا تو سبق کا نام مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور دوسرا اہم نکات ہے مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم۔ اس کے بعد آپ چیکوس باغ لکھیں گے۔ چیکوس باغ
इस तरह से लिखा जाएगा, मुसन्निफ अपने बेतकल्लुफ दोस्तों से बिल्कुल नाला रहता है। नाला का मतलब होता है नाराज, जो बज़ाहिर तो खुलूस बरतते हैं मगर दर हकीकत उनकी वजह से मुसन्निफ का नुकसान होता है। एक दिन मुसन्निफ ने चांदनी चौक में एक फकीर को सदा करते सुना, जो ये कह रहा था कि मैं गरीबुल वतन हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, मेरी कुछ मदद करो। मुसन्निफ ने अपनी और फकीर की हालत का मुआवजा किया। कुछ चीज़ों में मुसन्निफ फकीर से बेहतर था, जैसे फकीर ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और मुसन्निफ का लिबास उम्दा किस्म का था। मुसन्निफ तालीम याफ्ता था और फकीर जाहिल। मुसन्निफ मेहनत करके रोजी कमाता था, जबकि फकीर मुफ्त खोरी करता था। यहाँ तक तो मुसन्निफ फकीर से बेहतर हालत में था, लेकिन इससे आगे फकीर की हालत मुसन्निफ से कहीं ज्यादा अच्छी थी। फकीर की सेहत काबिल रश्क थी, जबकि मुसन्निफ दिन भर फिक्रमंद रहने से नहीफ और नज़ार था। मुसन्निफ अपने दोस्तों के हाथों परेशान था, जबकि फकीर का कोई दोस्त ही नहीं था जो उसे वक्त बेवक्त परेशान करता। तशरीह इस तरह से करेंगे। मुसन्निफ कहता है कि मैंने फकीर को देखा और उसका अपनी हालत से मुआवजा किया तो मुझे फकीर पर रश्क आया कि इसका कोई दोस्त नहीं है। वो जो पैसे भीख मांग कर हासिल करता है वो उसकी मलकियत होते हैं। कोई उसके पास आकर ये नहीं कहता कि तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त हूँ और इस दोस्ती को निभाते हुए मेरी मदद करो। इस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा रुपया बतौर कर्ज दे दो। इसका कोई दोस्त ही नहीं था तो उससे कर्ज कौन मांगता। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहा था। इसका कोई दोस्त नहीं है जो उसे वक्त बे वक्त किसी दावत या जलसे में खींच कर ले जाए। जैसे ही इसे नींद आती होगी वो सो जाता होगा। इसके साथ कभी ऐसा नहीं होता होगा कि इसे नींद आई हो और यार दोस्त इसके पास बैठे इसे लतीफ़े सुना रहे हों। उसके पास बैठे इसे लतीफ़े ही सुनाते जा रहे हों और उठने का नाम ही न ले। वो ऐसी बातों से दूर था क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं था। मुसन्निफ इस लिहाज से फकीर को अपने आप से बेहतर समझता है कि फकीर अपने किसी दोस्त की लिखी हुई किताब नहीं पढ़ना फकीर को अपने किसी दोस्त की लिखी हुई किताब नहीं पढ़ना पड़ती और ना ही किसी किताब पर तबसरा करना पड़ता है। इसके अलावा इसके दोस्त ही नहीं थे, वो उनसे मुलाकात के लिए जाया करता। इस तरह वो आज़ाद था। यही वजह है कि वो फकीर हट्टा कट्टा और काबिल रश्क सेहत का मालिक था, जबकि मैं एक दुबला पतला और कमज़ोर इंसान हूँ। यानी मुसन्निफ कह रहा है कि मैं उसके नज़दीक एक दुबला पतला और कमज़ोर इंसान हूँ। ऐ अल्लाह, क्या वो इस बात पर भी शुक्र अदा नहीं करते कि इसके दोस्त नहीं हैं? मालूम नहीं वो और किस किस्म की नेमत का मुतमन्नी है। पैराग्राफ नंबर 2 देखिए, जो यहाँ से शुरू होता है बादले नुखास्ता में और यहाँ पर ख़त्म होता है कि मैं लिख रहा था। पैराग्राफ की तशरीह से पहले बिल्कुल उसी तरह मतन का हवाला आएगा, जिसमें इस मजमून का नाम और मुसन्निफ का नाम आप लोग लिखेंगे। फिर सियाकुसबाक आएगा। सियाकुसबाक किस तरह से होगा? मुसन्निफ के एक दोस्त शाकर अली सलीमपुर के रईस थे। उन्हें अदब से बहुत लगाव था, लेकिन अदब से ज़्यादा वो अदीबों से मेल मिलाप में खुश रहते थे। वो मुसन्निफ को अपने साथ अपने गांव ले गए ताकि मुसन्निफ गांव की खुली फिजा में इत्मीनान के साथ तख्लीकी काम कर सके।
مگر مصنف وہاں پر کوئی کام نہ کر پایا، کیونکہ وقت بے وقت میزبان اپنے کسی نہ کسی دوست کو بلا لیتے اور مصنف سے اس کی جان پہچان کرواتے۔ اس طرح مصنف کا بھی وقت ضائع ہوتا اور اس کے وقت کا خرچ ہو جاتا اور اس کے خیالات بھی آپس میں کٹمٹ ہو جاتے اور وقت پر فکرے ہی نہ سوچتے تھے۔ اس پیرے کی تشریح اس طرح سے ہوگی: مصنف اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے خیالات کو مجتمع کر ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ مصنف نے پوچھا، بھائی کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، سرکار میں شبھن ہوں، تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ جائیں، کوئی صاحب آئے ہیں اور ہمارے صاحب چاہتے ہیں کہ آپ ان صاحب سے ملاقات کر لیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنا کام ادھورا چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ نیچے شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی آئے ہوئے تھے، میری ان سے جان پہچان کروائی گئی۔ میں کچھ دیر بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد راجہ طالب علی صاحب واپس چلے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی۔ میں اب اپنے کمرے میں واپس آیا اور پوری توجہ سے لکھنا شروع کر دیا۔ مصنف کو لکھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبھن نے پھر دروازے پر دستک دی۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ پھر مصنف کو بلایا گیا ہے۔ ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست تشریف لائے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میری مثال اس عربی گھوڑے جیسی تھی جسے میزبان نے ابھی ابھی خریدا ہو اور جو ہر دوست کو استبل سے منگوا کر دکھایا جاتا ہو۔ استبل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے، استبل۔ کسی نہ کسی شاکر صاحب کے ایک دوست سے بھی رہائی پائی اور اپنے کمرے میں آ گیا، مگر اب جو لکھنا چاہنا تھا وہ لکھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میرے خیالات ہی ذہن سے نکل گئے تھے۔ مجھے نئے سرے سے فکرہ بنانا پڑ رہا تھا۔ اس بات سے میرا دل اکتا گیا۔ بڑی دشواری کے بعد دوبارہ بیٹھا اور لکھنے کا کام شروع کیا۔ اس بار خوش قسمتی نے ساتھ دیا اور مجھے کام کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ مل گیا۔ یہ آدھا گھنٹہ ایسا تھا جس کے دوران کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ چاروں طرف سکون اور خاموشی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میرا قلم ایسے عالم میں بڑی تیزی سے لکھ رہا تھا۔ اس طرح سے آپ دونوں پیروں کے سیکسوپار کے حوالے سے تشریح کریں گے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ لکھتے وقت ہم ہمیشہ کسی بھی سبق کا 1/3 خلاصہ مد نظر رکھیں گے۔ خلاصہ بہت طویل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خلاصہ بہت طویل ہوگا تو پھر اس سوال میں سے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ ایک دن دلی کے چاندنی چوک میں ایک فقیر پر نظر پڑی جو لوگوں سے اپنی حالت ذات بیان کرتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کی تقریر نے بہت متاثر کیا، جو کچھ یوں تھی کہ اے بھائی، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ اور روٹیوں کو محتاج ہوں۔ ہر ایک سے اپنی مصیبت کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن واپس چلا جاؤں، کیونکہ میں غریب الوطن ہوں۔ میرا کوئی دوست نہیں، خدا کے بندو میری بات سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ میرا کوئی دوست نہیں، خدا کے بندو میرا کوئی دوست نہیں۔ فقیر تو یہ کہتا اور خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن مصنف نے اس سے اپنی حالت کا مقابلہ کیا تو کئی لحاظ سے اسے بہتر پایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری میں تعلیم یافتہ ہوں اور وہ جاہل۔ میں خوش لباس ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس سے آگے اس کی حالت مجھ سے اچھی ہے، اس کی صحت قابل رشک ہے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جسے وہ مصیبت کہتا ہے وہی بڑی نعمت ہے۔
یعنی اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس بات پر اسے مبارکباد دینا چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے رات کو آرام کر سکتا ہے مگر میں نہیں۔ وہ دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور کوئی اس سے قرض نہیں مانگے گا۔ کوئی اس کو لطیفہ سنا کر اس کا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اسے کسی دوست کے خط کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ اگرچہ میرے دوست میرے خیر طلب ہیں مگر یہ مجھے فائدہ پہنچانے کی بجائے الٹا نقصان کرتے ہیں۔ میرے بھربیا دوست احمد مرزا ہیں جو 2 منٹ نکلے نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کا آنا آندھی بھونچال یا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے بلکہ آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آہا، میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا، مجھے بڑی خوشی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ایک دوست مضمون نگار ہیں، بس 1 منٹ کے لیے تمہاری خیریت دریافت کرنا تھی، وہ آتے ہی زور سے مسافہ کرتے ہیں کہ انگلیاں درد کرنے لگتی ہیں۔ میں دیر تک قلم نہیں پکڑ سکتا، خیالات بھی گم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دوست محمد تحسین ہیں جنہیں اپنے بال بچوں کی بیماری کے بارے میں گفتگو کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا۔ موسم کی خرابی کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کو بخار آ گیا اور منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ سیاست کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ گھر پر بیمار پڑا ہوا ہوں تو اخبار پڑھنے کی فرصت کہاں۔ کسی جلسے میں جائیں تو بچوں کو ہمراہ لے جاتے ہیں اور بار بار ان کی نبض دیکھنے اور طبیعت کا حال پوچھتے ہیں۔ اسی طرح مصنف کے ایک دوست محمد شاکر خان مقدمہ باز دوست ہیں اور وہ زیادہ تر ریاست کے جھگڑوں، فقیر مخالف کی برائی اور مقدمہ جیتنے کی صورت میں جج کی تعریف کرنے کے علاوہ انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ یہ سلیم پور کے رہنے والے اور رئیس قسم کے دوست ہیں۔ ایک دن بارہا اصرار کر کے مصنف کو سلیم پور لے گئے مگر سلیم پور لے کے یہ کہہ کے کہ شہر کے ہنگاموں میں تم کیا خاک لکھو گے، میں نے گاؤں میں تمہارے لیے ایک مخصوص کمرہ جو ہے وہ مخصوص کرا لیا ہے، کچھ دن گاؤں میں رہ کر لکھو۔ ناچار میں ان کے ساتھ سلیم پور چلا گیا۔ کمرہ واقعی خوبصورت تھا، جس کی ایک کھڑکی بائیں طرف باغ میں کھلتی تھی اور حسین اور دلفریب منظر آنکھوں کے سامنے رہتے تھے۔ ناشتے کے بعد جب مصنف جانے کے لیے اپنے کمرے سے اٹھنے ہی لگا تو شاکر صاحب نے کہا، آج ہی لکھنا نہ شروع کر دیجیے گا، تھوڑی بہت تفریح بھی ضروری ہے۔ آج دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے اور پھر 2 میل کے فاصلے پر احمد نگر کے رئیس طالب علم سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ اس طرح مصنف کہتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مجھے یہاں بھی سکون سے لکھنا نصیب نہ ہوگا، اور بالآخر جب بھی وہ لکھنے کی کوشش کرتا کوئی نہ کوئی اسے بلانے آ جاتا یا کوئی نہ کوئی شور کی آواز جو ہے وہ اس کے کانوں میں پڑتی۔ شاکر صاحب کے چھوٹے بھائی ستار کے شوقین تھے اور اکثر ہی وہ موسیقی کی مشق جاری رکھتے تو مصنف کے خیالات جو تھے وہ ذہن سے نکل جاتے۔ شاکر خان کے ملازم شبن اکثر ہی دروازہ کھٹکھٹا کر اپنے دوست کا پیغام جو ہے وہ مصنف کو دیتے کہ فلاں شخص تم سے ملنے آیا ہے۔ پھر مصنف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بڑی کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر دوست کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح بار بار اسی صورتحال کی وجہ سے مصنف لکھ نہیں پاتا اور پھر یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں واپس ہی چلا جاؤں۔ اور آخری پیرے میں دوست یہ بتاتا ہے کہ کھانا کھا کر جب میں واپس آنے لگا تو خیالات پھر سے جمع ہونے شروع ہو گئے مگر دماغ الفاظ سے خالی تھا، اور اسی دوران مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سو کر اٹھا تو دماغ بالکل تر و تازہ تھا، ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ نوکر نے اطلاع دی کہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ گیا، شام کو واپس آیا، رات کو دیکھا کہ سارے دن میں صرف ایک ہی صفحہ لکھ پایا اور وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ۔ بس میں اپنے میزبان کو ناراض کر کے گھر واپس آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی احباب کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے جو گاہے بگاہے ہمدردی جتانے آ جاتے ہیں مگر اصل میں میرا نقصان کرتے ہیں۔ میں ان سے صاف صاف کہتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔
عزیز طلباء، اس سبق کی پڑھائی ہم نے مکمل کر لی ہے اور پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی حل ہو چکی ہے۔ اس مشق کے تمام سوالات آپ اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں گے۔ ان تمام سوالات کو آپ پہلے یاد کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنی نوٹ بک پہ تحریر کریں گے۔ کل ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے۔